صاحبزادہ حضرت خواجہ فضل الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ 1257 ہجری کو سیال شریف میں پیدا ہوئے۔ آپ حضور شمس العارفین حضرت خواجہ محمد شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے منجلے صاحبزادے تھے۔ قرآن مجید حضرت شیخ محمد عبدالجلیل قریشی سے حفظ کیا اور علوم مد اولہ کی تحصیل سیال شریف میں کی۔ آپ کی بیعت حضرت خواجہ شمس العارفین سے تھی اور آپ نے اپنے وصال سے چند روز قبل وظائف کی اجازت مرحمت فرمائی۔ حضرت خواجہ محمد فضل الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ زہد و تقویٰ میں درجہ کمال رکھتے تھے۔ ان کا وقت ارد و وظائف سے معمور تھا، زیادہ تر گوشہ تنہائی مرغوب طبع تھا۔ آخر دم تک اللہ اللہ کہتے رہے اور اسی بابرکت نام پر آپ کا خاتمہ بالخیر ہوا۔ حضرت خواجہ شیخ الاسلام والمسلمین محمد قمر الدین سیالوی علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا، میاں جیون ترخان نے کہا کہ صاحبزادہ محمد فضل الدین رحمۃ اللہ علیہ بہت طاقتور تھے۔ عشاء کی نماز باجماعت سیال شریف ادا کر کے کراڑا پہاڑ پر پیدل تشریف لے جاتے، وہاں نماز تہجد ادا فرماتے، ایک ختم قرآن جاتے وقت اور دوسرا ختم شریف واپسی کے وقت کرتے تھے۔ نماز فجر باجماعت سیال شریف میں آ کر ادا فرماتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زبردست جسمانی قوت عطا فرمائی تھی۔ آپ چوبی میخ کو ہاتھ سے دبا کر زمین میں گاڑ دیتے، چھت کے شتیر کو بازوؤں اور کندھوں کی ٹیک دے کر چوبی بدلوا لیتے۔ تسبیح بڑے موٹے دانے کی تیار کروائی جاتی، مگر پھر بھی 2-1 ماہ کی گردش کو بمشکل برداشت کرتی۔ جیون ترخان کو ایک بار معمولی حالت میں 4 انگلیوں کا تماچا پہلو پر مارا، جس سے 3 پسلیاں ٹوٹ گئی۔ بعد میں علاج کراتا رہا تو درست ہوئی۔ میاں جیون ترخان بڑے قد کاٹ کا اور طاقتور آدمی تھا، سیال شریف کا باشندہ تھا۔ ایک مرتبہ بوٹے مسلم شیخ سے لڑ پڑا۔ بوٹے مسلم شیخ پہلے غیر مسلم تھا، بعد میں مسلمان ہوا۔ وہ بھی بہت قد آور اور نہایت طاقتور تھا۔ لڑائی میں میاں جیون ترخان نے اس کو ایک تھپڑ مارا، اس کے دونوں کانوں سے بیجا یعنی چربی نکل پڑی، دور جا کر گری اور تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے والدہ ماجدہ نے بتایا کہ حضرت خواجہ فضل الدین سیالوی لنگر کا نمک بھی پیستے تھے۔ وہ اس طرح کہ عرس مبارک کے موقع پر خادمائیں نمک کوڑتی تھی۔ جب آپ گھر تشریف لاتے، نمک کے بڑے بڑے ڈھیلے دیکھ کر فرماتے کہ بچیوں مجھے بھی لنگر کی خدمت کرنے دو۔ وہ اٹھ کھڑی ہوتی اور آپ بیٹھ جاتے۔ پہلے دونوں ہاتھوں سے بڑے بڑے موٹے نمک کے ٹھیلے ریزہ ریزہ کرتے، بعد میں جب چھوٹی چھوٹی کنکریوں کی مانند ہو جاتے تو دونوں ہتھیلیوں کے درمیان مل کر میدے کی طرح بنا لیتے، لیکن نہایت معمولی اور عدم توبی سے ملتے تھے، تب بھی باریک باریک ہو جاتا۔ فرماتے کچھ تو میری بھی خدمت لنگر شریف کے کام میں ہو گئی۔ حضرت خواجہ فضل الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے میاں جیون ترخان کو فرمایا، ایک گدر بناؤ جس کو ورزش کے لیے اٹھایا کروں۔ جیون ترخان نے ایک جنڈ کی لکڑی دی، اس میں دستہ بنایا اور نیچے سے سوراخ کر کے اس میں 2 من سیسہ بھرایا اور پیش کیا۔ آپ نے بیٹھے بیٹھے ایک ہاتھ سے اٹھا کر دور پھینک دیا اور فرمایا، یہ تو کچھ نہیں، اس سے زیادہ وزنی ہونا چاہیے۔ میاں جیون ترخان نے عرض کیا کہ اگر یہ کچھ نہیں تو آپ کے لیے اور وزنی لکڑی کہاں سے لاؤں؟ ایک بار ثانی لثانی حضرت خواجہ محمد دین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے پاک پتن حاضری کا ارادہ فرمایا، سبز گھوڑی پر سوار ہو کر چل دیے۔ حضرت خواجہ محمد فضل الدین سیالوی نے پیچھے سے بلایا۔ حضرت ثانی لثانی نے خیال فرمایا کہ اگر میں ان کے پاس گیا تو مجھے اٹھا کر حضرت خواجہ شمس العارفین کی خدمت برکت میں لے جائیں گے، اس لیے بجائے ان کے پاس آنے کے گھوڑی دوڑائی۔ بعد میں حضرت ثانی لثانی سے دریافت فرمایا کہ میرے پاس کیوں نہ آئے اور گھوڑی کیوں دوڑائی؟ آپ نے فرمایا، مجھے فکر ہوا کہ تم مجھے اٹھا کر حضرت صاحب کی خدمت میں لے جاؤ گے۔ آپ نے فرمایا، واقعی میں آپ کو سمیت گھوڑی اٹھا لیتا، لیکن آپ دوڑ گئے۔ حضرت ثانی لثانی سیالوی نے لوگوں کے استفسار پر فرمایا، اس میں کوئی شک نہیں، یقیناً ماں گھوڑی مجھے اٹھا لیتے۔ حضرت خواجہ محمد فضل الدین سیالوی سیاہ کپڑے دیکھتے تو آپ کو سخت بخار چڑھ جاتا، چنانچہ آپ کی مجلس میں جانے والے کو
اس طرح کے کپڑے لے جانا ممنوع ہوتا۔ آپ سیاہ بھینس، گائیں اور سیاہ جانوروں کو بھی نہ دیکھتے۔ حضرت خواجہ محمد فضل الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، ٹھالا کھاونا، ٹھالا ہڈاونا اور ٹھالا ایمان چاہیے۔ مزید فرمایا، موٹے ایمان سے مراد جو علماء و مشائخ کے دلائل کا محتاج نہ ہو۔ آپ نے شادی کی اور ایک صاحبزادہ نجم دین سیالوی یادگار چھوڑے۔ ان کا عقد حضرت ثانی لسانی خواجہ محمد دین سیالوی کی دختر نیک اختر سے ہوا۔ آپ کا وصال مبارک 1903 کو ہوا۔ مدفن پاک سیال شریف میں مرج خلائق ہے۔